حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں اپنی شکایت اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں، تو وہ جو شکوہ ہے یا شکایت ہے، کیا وہ اس قبیل میں نہیں آتی؟ نہیں، وہ اس قبیل میں نہیں آتا کہ میں اپنا گلہ، اپنا غم، اپنی دقت اللہ کے روبرو پیش کرتا ہوں۔ اس ضمن میں آپ ایک قصہ سن لو تو پھر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ اس زمانے میں پیغمبر سے زیادہ کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پیغمبر اس وقت اپنی امت کا ہیڈ ہوتا ہے۔ ایک پیغمبر کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی صاحب علم موجود ہے، اور اگر ہے تو مجھے اس سے آشنائی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فلاں آدمی سے جا کر ملو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس آدمی سے ملے۔ اس آدمی نے کہا کہ جیسا میں کرتا جاؤں آپ اس کو دیکھتے جاؤ، اور نہ بولنا اور نہ ہی ٹوکنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نہیں ٹوکیں گے۔ اس نے آگے جا کر کشتی توڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کس لیے توڑ دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہ میں بولوں گا اور نہ میں ٹوکوں گا۔ پھر ایک بچے کو مار دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بولنے والی بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ پھر ایک گری ہوئی دیوار کو دونوں نے مل کر تعمیر کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اب تمہارے ہمارے راستے الگ ہیں۔ پھر انہوں نے ہر واقعے کی وضاحت بیان کی۔ تو یہ پیغمبری علم اور ہے، یہ شریعت کا علم ہے، لیکن اس شخص کے پاس ایک اور علم تھا۔ شریعت ظاہر کا علم ہے، اور جو کچھ اس شخص نے پاس آن کیا وہ آگے کی بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بات پیغمبر پر آشکار نہیں ہوتی ہے، بلکہ ضرور ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ تو دعا مانگنے کا شعبہ کریکٹ ہے، صحیح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا کہ آپ کے صاحبزادہ صاحب وفات پا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے بھی۔ آپ نے دعائیں مانگی ہیں، بلکہ قدم قدم پر دعائیں مانگی ہیں، سب کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ گم ہو جائے تو اللہ سے مانگو۔ ہم اس بات کی نفی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو ایک راستہ ایسا بھی ہے کہ جہاں انسان بے آرزو ہو کے چلتا جائے۔ شریعت میں تو ہر مقام پر دعا ہے۔ مثلا آئینہ دیکھنے کی دعا ہے کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ تعالیٰ میرا ظاہر جس طرح تو نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا میرا باطن بھی خوبصورت کر دے۔ اور پانی پینے کی دعا، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا، جنازے کی دعا، مرنے کی دعا، زندگی کی دعا، پیسہ دینے کی دعا، پیسہ لینے کی دعا، شام کی دعا، مغرب کی دعا، اذان سننے کی دعا، نماز پڑھنے کی دعا، بلکہ دعا ہی دعا، اور دعاؤں کے اوپر دعا ہے۔ اور پھر کون سی دعا نہیں ہے؟ اگر دوست گیا ہوا ہے تو یہ دعا کہ اس کی جدائی ختم ہو جائے اور وہ مل جائے۔ تو اتنی دعائیں ہیں کہ ربنا سے قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ یا رب العالمین عطا فرما اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ یہ ساری دعائیں ہیں اور سارا قرآن پاک ان سے بھرا ہوا ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بہتر کر، ہماری آخرت بہتر کر، اور ہمیں آگ سے بچا، یہ بھی دعا ہے، بلکہ سب ہی دعا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ صاحبان باطن پر ایسا آسان راستہ آیا کرتا ہے جہاں دعا کا مقام نہیں ہوتا، وہاں آپ اللہ کی تحویل میں ہوتے ہیں، بس آپ چل پڑو۔ تو یہ دعا کا راستہ جو ہے یہ احتیاط کا راستہ ہے، یہ کنارے کا راستہ ہے، آرام سے چلنے کا راستہ ہے۔ لیکن ایک راستہ ایسا ہے جہاں اس کی مرضی پر کشتی چھوڑ دو اور کشتی خدا پر چھوڑ کر لنگر کو توڑ دو، تو یہ ایک مقام ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اس مقام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ تو یہاں تک آ گئے ہیں کہ دعاؤں کے ذریعے کارخانے چلتے ہیں، مگر پیسہ مانگتے مانگتے آپ غریبی تک پہنچ گئے ہیں۔ جوانی مانگتے مانگتے، صحت مانگتے مانگتے آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ آپ نے صحت کا بڑا خیال رکھا، لیکن آخر کار صحت ہاتھ سے نکل گئی۔ آپ نے دوستوں کا بڑا خیال رکھا، لیکن وہ بھی چلے گئے۔ بچوں کا بہت خیال رکھا، بہت ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن وہ سر نکال کر باہر ہو گئے۔ آپ نے بچوں پر کتنا کنٹرول کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر وقت بچوں کو ٹینشن الرٹ رکھا کہ خبردار ہمارے ساتھ دو بدو مت ہو جانا، روبرو مت ہو جانا، بلکہ چند قدم پیچھے ہو کر بات کرو۔ لیکن بچوں نے پھر آپ کے سامنے آپ سے آنکھیں ملانی شروع کر دیں۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں، اس لیے یہ جتنی کوششیں ہیں یہ تقریباً ساری کی ساری فیل ہو جاتی ہیں۔ اگر دعائیں ساری پوری ہو جائیں تو اتنا تو دنیا میں سامان نہیں جتنے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ مثلا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ چاند اس کو مل جائے، اور کوئی سورج مانگ رہا ہے، کوئی ستارے مانگ رہا ہے، لیکن وہاں صرف ایک چاند اور ایک سورج ہے، اور وہ سب کو کدھر سے ملے گا؟ تو ہم نے آپ کو آسان سی بات بتائی ہے کہ یا رب العالمین جو تو فیصلہ کرتا ہے ہمیں منظور ہے۔ آپ لوگ دعا مانگا کرو، دعا مانگنے کا حکم ہے۔
اور یہ شریعت والی بات ٹھیک ہے، لیکن یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ کی سب دعائیں منظور ہوئی ہیں، مگر آپ تو صرف دعائیں مانگتے جا رہے ہیں اور اللہ کریم اپنی مرضی کرتا جا رہا ہے، تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ جو تو کرتا جا رہا ہے وہ ہمیں منظور ہے، اور یا اللہ کرنی تو نے اپنی مرضی ہے، تو ڈاڈا ہے، کیونکہ مالک جو ہوا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ مرنے والا مر جائے، سب مرنے والے کو بچانا چاہتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی اسے بچانا چاہتے ہیں، پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ مریض بچ گیا، اور جب 4 مہینے کے بعد ہم گئے تو ڈاکٹر بھی مر گیا تھا اور مریض بھی مر گیا تھا، کون بچ گیا؟ کوئی بھی نہیں بچا، آج تک کوئی بھی نہیں بچا، نہ ڈاکٹر بچے ہیں اور نہ مریض بچے ہیں، اس دنیا میں بچتا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ مہربانی کریں، نہ لمبی عمر کی دعائیں کریں اور نہ بہت مال کی دعائیں کریں، بلکہ اس کے فضل کی دعا کریں، اگر اللہ کا فضل آپ پر ہو جائے تو آپ زندگی پر راضی ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ سب سے بڑی دعا ہے تاکہ خیر خیریت کے ساتھ آپ کا سفر ہو، اس لیے آپ نے جو سوال کیا ہے وہ ٹھیک ہے، پیغمبر نے دعا بتائی ہے اور یہ دعا امت کے لیے بتائی ہے کہ ایسا ہے کہ میں گلہ اور اپنا کیس اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اپنا غم بھی اللہ کے روبرو پیش کرتا ہوں، فیصلہ بھی وہی کرے گا، اور فیصلہ تو نے اللہ کر دیا کہ بنائی قمیص کے ساتھ ہی واپس آ گئی، بیٹے کی یاد آ گئی اور بیٹا زندہ ہو گیا۔ دعا کے سلسلے میں پوچھنا یہ تھا کہ میرے تصور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا نامقبول نہیں ہوتی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں جب آپ کا تقاضا خیر کا ہو، اور جب آپ شر میں ہو تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ پیسہ دے، اور آپ لوگ ہر وہ چیز مانگتے ہیں جو کافروں نے بغیر ایمان کے حاصل کی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر کو تو بغیر ایمان کے ہر شے مل گئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ پیسہ دے، یا اللہ عزت دے، اور مجھے پھر وہ فقرہ دہرانا پڑے گا کہ آپ کی دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں زندگی فرعون کی دے اور عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانی کرتا ہے، اور آپ کی ناروا دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ کبھی آپ جنت میں جانے والوں سے پوچھو کہ کس طرح تم لوگ یہاں آئے ہو، ان میں سے آدھے لوگ بتائیں گے کہ اس لیے کہ ہماری آدھی دعائیں پوری نہیں ہوئی تھیں۔ آپ لوگ شکر کریں کہ وہ بات پوری نہیں ہوئی جو آپ مانگ رہے تھے، اور اس طرح جنت میں پہنچ جائیں گے، ورنہ جو آپ مانگتے ہیں وہ تو عذاب ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ تم وہ چیز پسند کرو جو تمہارے لیے بری ہو، اور ناپسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے بہتر ہو، تو ممکن ہے تم ناپسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور ممکن ہے تم پسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ جب تک پسند اور ناپسند کی اصلاح نہ ہو تو دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ لوگ ایک مثال سن لو کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں دعا کر رہا تھا اور بڑے زور و شور سے دعا میں مصروف تھا، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے زور شور سے دعا کر رہا ہے۔ اس دعا کرنے والے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام جبرائیل ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوں، آپ تو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، آپ میری دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچا دینا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بولو آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے بھی 2 فقرے بولے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں اور اسے اللہ کے ہاں پہنچا دوں گا، اور باقی کی بات انہوں نے سنی ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے میری بات سنی ہی نہیں تو وہاں کیا پہنچا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں، اور میں اللہ سے یہ کہہ دوں گا کہ تیرا فلاں بندہ تجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ مجھے سب کچھ دے دے، اور اے باری تعالیٰ میری کائنات میں آپ خود نہ آنا۔ کیا آپ لوگوں کی دعا میں اللہ تعالیٰ کو بلانا شامل ہے کہ یا اللہ کبھی تو بھی یہاں آ، میری کائنات تم پر نثار ہو، میری قربانیوں کو قبول فرما؟ آپ تو اللہ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ بس دیتا جا۔ اب ایک بار پھر دعا کرو کہ یا اللہ تو ہم پر مہربانی فرما، آسانی عطا فرما، ہماری گھریلو زندگی کو آسان فرما، اور ہم پر تو اپنی نواز سے عام فرما۔ یا رب العالمین ہم پر ہمارا ادراک آسان کر دے اور ہمارے پردے اٹھا دے، ان کو کھول دے۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا کی آسانی عطا فرما اور دین کی آسانی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔